بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی وائس آف کشمیر ود مرتضیٰ بخاری آج کے پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آزاد کشمیر کے ایک ایسے ضلع کے ایک ایسی یونین کونسل کا ذکر کریں گے جہاں ابھی تک جو بنیادی ضروریات ہیں انسانی زندگی کے حوالے سے وہ ناپید ہیں۔ جب آپ اس یونین کونسل کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پرانا زمانہ، جسے پتھروں والا زمانہ کہا جاتا تھا، وہ دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں بھی وہاں پر کچی سڑکیں، ہسپتالوں کا نہ ہونا، سکولوں کی عمارتوں کا کھنڈرات کا منظر پیش کرنا، اور اسی طریقے سے سیاسی جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا سال میں ایک آدھ وزٹ، وہ بھی ووٹ لینے اور دینے کے حوالے سے، یہ صورتحال ہے وہاں کی۔ وہاں سے آج ہم نے اپنے خاص مہمان ہمارے ہیں عبدالکبیر شاہ صاحب، جو سوشل ورکر ہیں، اور گریس کے حوالے سے ہمیشہ ان کی آواز توانا ہوتی ہے اور ہر فورم پہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اخبارات کے اندر ان کے کالم بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف فورموں کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ عبدالکبیر شاہ صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مرتضیٰ بھائی، پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا لائیو ٹی وی پروگرام کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے سوشل ورکر کو اس علاقے کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا جو 2000 کی صدی میں، 2020 کی صدی میں بھی اپنی ترقی کے لیے منتظر اور دیکھتی رہتی ہے راہیں کہ کب میں بھی 2020 کی ترقی کے ڈیجیٹل دور میں گلوبل ولیج میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کی ٹیم کا انتہائی جی شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ یقیناً ہمارے لیے ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے، پورے آزاد کشمیر کے جتنے بھی اضلاع ہیں اور جتنے بھی یونین کونسلز ہیں، وہاں پر کوئی بھی فرد اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے علاقے کی نیوز کو بریک کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ بولنا چاہتا ہے، تو یقیناً ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی مجاریوں سے، ان سیاسی لیڈروں سے، ہمارے لیے عام فرد کہ جو اپنے علاقے کے درد کے حوالے سے بات کرتا ہے، اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتا ہے، وہ ہمارے ماتھوں کا جمر ہے۔ اچھا، میرا سوال آپ سے، پہلا سوال یہی ہوگا کہ وادی گریز سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ گریز کا جو تعارف ہے، تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے یہ بات کی 21ویں صدی میں بھی وہاں پر وہی پرانا زمانہ کہ جس کو ہم 10ویں صدی کی طرف بھی اگر لے کے جائیں تو وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس علاقے کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دیں تاکہ ناظرین آسانی سے اس علاقے کو جان اور پہچان سکیں۔ جی شاہ صاحب۔ گریز بیسکلی جو لفظ گریز کا ہے، یہ شنا زبان کا ایک لفظ ہے، اور گریز ایک ایسی وادی ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں اپنے خوبصورت نظاروں میں، آبشاروں میں، جنگلات میں اور معدنیات سے بھرا ہے۔ لیکن بدقسمتی میں یہ ساری اللہ کے خزانے ہونے کے باوجود یہ گریز کی وادی ابھی بھی دنیا کی آزاد کشمیر کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے زمینی فاصلوں کی طرف چلا جائے تو مظفر آباد سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور سری نگر سے 123 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اسی طرح بارہمولہ سے 86 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی واقع ہے، اور اس وادی کی آبادی تقریباً 30,000 کے لگ بھگ ہے، اور جو مین ڈیولپمنٹ سٹی جسے ٹچ کرتا ہے، اسے کیل کا نام دیا جاتا ہے، تو اس سے تقریباً 45 کلومیٹر دور مسافت پہ یہ وادی گریز پائی جاتی ہے۔ جی شاہ صاحب، اچھا یہ بتائیے گا وہاں کے حالات کے حساب سے، جس طرح سے ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، یقیناً حکومتیں آتی ہیں اور جاتی رہی ہیں وہاں پر بھی، ابھی تک وہ کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر مینڈیٹ لیا اور وہاں وہ ورکنگ نہ کر سکے ہیں؟ وہ کون سی پارٹیاں ایسی ہیں؟ جی، آزاد کشمیر۔ بہت شکریہ، آپ اچھے موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ چلے میں اسی موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں۔ گریز کی سیاسی صورتحال کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے گریز میں گنی چنی جماعتوں کا تصور کیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو پارٹی رہی ہے وہ مسلم کانفرنس، پی پی، جماعت اسلامی، نون لیگ، اور اب پی ٹی آئی نے بھی اپنا قدم گریز کی جانب رکھا ہے۔ تو گریز کی ان سیاسی پارٹیوں میں انہوں نے 1947 سے لے کر ابھی تک
पूरे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करने के साथ साथ गुरेज के ऊपर भी इन लोगों की हुकूमत रही है। और यही सियासी पार्टियां 73-72 साल से एक 5 साला दौरा और दूसरा 5 साला दौरा मुकम्मल करते हुए अपनी हुकूमतों को कायम करते रहें। और गुरेज की वादी की बात की जाए तो गुरेज 2020 में भी 1947 का नक्शा बयान कर रहा है। शाह साहब, सवाल यह है कि ज़ाहिर है कि सियासी पार्टियां हैं, वहाँ पर यकीनन लोकल रहनुमा भी होते होंगे। गुरेज की कोई ऐसे अशखास अभी तक हैं कि जिन्होंने ख़ुद को पेश किया और वो आगे बढ़े हैं सियासी मैदान में भी और कामों के एतबार से भी, गुरेज की डेवलपमेंट के एतबार से भी? कोई ऐसे अफराद हैं कि जो फ्रंट पे आकर जिन्होंने अपना किरदार अदा किया? अच्छा, गुरेज के कायदीन के बारे में अगर बात की जाए तो जो मेन कायदीन हैं जो कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी करते रहे हैं, उनमें सबसे जो जिस दौर से मैं जानता हूँ सियासी मैदान में कौन कौन से लोग आए हैं, उनमें मियाँ गुलाम रसूल साहब थे, अलहाज गुल खानदान साहब, मुफ्ती मंसूर साहब और मियाँ अब्दुल वहीद साहब, और आज के 2020 के दौर में शाह गुलाम कादिर साहब हैं। और आने वाले वक्त में दो ऐसे शख्सियत, काजी मोहम्मद इसराइल साहब और मौलाना मोहम्मद अल्ताफ साहब, जो सियासत के मैदान में कदम रखते हैं और दिलचस्पी रखते हैं कि वो अपर गुरेज वैली से अपनी सियासी कैरियर का आगाज करें और सियासी मैदान में खिदमात हासिल करें। अगर मुकामी शख्सियत जी जी, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल ये है कि ये चले नीलम के हद तक की बात की आपने, मकामी लोगों में से क्यों नहीं लोग आगे आ रहे हैं? क्या आप आमदा इंतखाबात में देख रहे हैं कोई फर्द इस तरह का कि जो वहां से सामने आ रहा होगा, चाहे वो पार्टी से लेके या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से? और आप क्या समझते हैं कि अगर वहां से फर्द खुद आएगा फवायद तब ज्यादा है, या नीलम के किसी भी कोने से उठ के बंदा आए फवायद तब गुरेज को ज्यादा है? जी, अगर गुरेज की मुकामी क़यादत की बात करेंगे तो ये बरमला इस बात का इजहार करना मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं कि सियासी क़यादत का गुरेज में बहुत ही फुकदान है। मुकामी लोगों में से ऐसी कोई भी सियासत या कोई शख्स ऐसा हमें नजर नहीं आया जिसकी ये सोच हो कि मैं सियासत के मैदान में उस मकाम तक पहुंच जाऊं जहां कानून साजी करके, जहां वो ऐसे कवानीन, वो ऐसे चीज़ों का मैं सामना करूं या मुकाबला करूं जिसमें गुरेज की तरक्की के लिए कोई चीज़ मिल सके या गुरेज की तरक्की हो सके। हमारे वहाँ के मुकामी कायदीन का जहाँ तक तस्वर रहा है, शुरू से लेकर 2020 तक अपनी एक महदूद सोच के सामने रखते हुए सिर्फ अपने आप को इस काबिल समझा है कि अगर किसी भी सियासी नुमाइंदा कायदीन कौमी असम्बली में जाकर PRO की सीट अगर मिल जाए तो वो समझते हैं कि हमारी कामयाबी इसी के अंदर है और यही हमारी सियासत का कैरियर है। अगर मैं सियासी कायदीन में नाम लूँ तो कमरदीन हड़े साहब से लेकर अली मोहम्मद आखून, काजी मुरबिल्ला साहब, जमशेद साहब, असदुल्ला शाह साहब, अकबर मीर, हिबुल्ला भट्ट साहब, हसन हड़े, सिद्दीक शाकर, हाजी मुमताज अरसल खान, सूबेदार अफजल और मौलाना हजरत याहिया शाह साहब से बात करूं तो मेरे ख्याल में यही चेहरे हमें मुकामी क़यादत में बार बार नजर आते हैं। अब बदकिस्मती यही है कि PP का दौर हो या नून लीग का दौर हो या किसी और सियासी जमात का दौर हो, तो इन्हीं लोगों को हमने हमेशा इलेक्शन कैंपेन में कभी एक पार्टी के साथ हार डालते हुए देखा, कभी दूसरी पार्टी के साथ हार डालते हुए देखा। जैसे कि आज आपको नजर आ रहा है कि 2020 के इलेक्शन से 10-15 माह कबल मेरी वादी में और गुरेज समेत तमाम लोगों में हारों का डालने का, माले डालने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये हमारी सियासत का एक हिस्सा होता है और इसी को सियासत तस्वर की जाती है। और ये हार, माले और ये उठना बैठना उस वक्त तक होता है जब तक हमारी वहाँ पे किसी नुमाइंदे की सिलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है। जब उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो वो जो मकामी चंद गिने चुने लोग जो चेहरे बदलते हैं और कभी इधर और कभी उधर करवट बदलते हैं, वही लोग जिस अगर मिल गया करवट बदलने में, उसको हुकूमत मिल गई, तो वो अपनी कामयाबी समझ के अपनी इनफरादी अपनी लोकल गिने चुने पैसों या स्कीमों के ऊपर अपनी कामयाबी समझता है। लेकिन इज्तिमाइयत का चार्टर ऑफ डिमांड मुझे आज तक 2020 की सदी में किसी ऐसे मुकामी फर्द के हाथ से न मिला है, न मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि वो ये लोग ऐसी इज्तिमाई चार्टर ऑफ डिमांड को सामने रख के अपनी ज़ात को बालाई ताक रख के गुरेज के लिए कोई काम कर सके। तो यही हमारी जी जी, 73 साल का आपने बताया, 73 ईयर्स लेफ्ट यानी गुजर चुके हैं। ज़रा बताइएगा कि सेहत के एतबार से अगर हम गुरेज की बात करें, सिर्फ फोकस उसी पे करते हैं कि गुरेज में इन 73 सालों में सेहत के हवाले से क्या कुछ हुआ, कुछ डेवलपमेंट? जी
اصل میں جو صحت کے بارے میں ہے، اس صحت کا ایک بہت بڑا ایک لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں صحت کے حوالے سے ایک الگ سے پروگرام کروں، اس پر میں آپ صحت کی باریکی سے لے کر آخر تک اور پھر اس اصلاحات کے اوپر بات کروں. آج چونکہ میں نے جو ٹاپک آپ نے جو میرے سے کوشچن کیا ہے وہ ہے سیاست کے بارے میں، تو اسی سیاست کو میں آگے چلتا جاؤں، اسی کے اوپر روشنی ڈالوں. تو اب میں حکومت اور سیاست کا مثال کے طور پر بات کر رہا تھا کہ 5 سال دور کیسے گزارتے ہیں. اب جب حکومت میں وہ بندہ آ جاتا ہے 5 سالہ دورہ میں، تو اس سے پہلے اپنی کمپین کے دوران بھی ایک آدھ چکر اس نے لگایا ہوتا ہے، خاص چکر اس نے گریز کو نہیں لگائے ہوتے ہیں. اور جب وہ پی پی مسلم کانفرنس نون لیگ کا دور آ جائے تو وہ وہاں پر مقامی چند اشخاص کی شکلیت، اب وہ ان جو لوگ مقامی لوگ ہیں ان کو کیسے چنا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو کیسے وہ چنتے ہیں، اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان لوگوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. اب یا تو وہاں کے کسی علماء کے خدمات حاصل کی جاتی ہے، چونکہ ہمارے گریز کے لوگوں میں ایک خوبی پائی جاتی ہے، میں تو خوبی اسے کہوں گا کہ وہ ایموشنل لوگ ہوتے ہیں. انہیں جب جذبات دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہبی انداز میں ان کو جذبات دیے جائیں، یا کسی سیاسی انداز میں ان کو جذبات دیے جائیں، یا کسی سوشل انداز میں ان کو جو ہے جذبات دیے جائیں، تو ان جذباتوں کو اٹھاتے ہوئے یا تو وہاں سے کسی نمبردار کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یا تو کسی فیملی کے بڑے ایک آدھ فرد کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی مذہبی اشخاص کو استعمال کر کے لوگوں کو، چونکہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی ایک بندے کی بات کے اوپر قائل کر کے اس کی بات کو اس پر یقین کر دیتے ہیں کہ آیا جو باتیں اس نے کی ہیں ان باتوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی بینیفٹ دے گا اور ہماری وادی کو ترقی کرے گا. تو ایسے ہی روز آزماتے ہوئے 5 سالہ دور، 10 سالہ دور، 4 سالہ دور گزرتا جاتا چلا گیا. تو 2020 کی صدی میں بھی ہم تمام ایسی سہولات سے، ایسی ترقیوں سے بالکل جو ہے نا انجان رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اندھا یقین کیا ہوتا ہے، ہم اندھا یقین کرتے ہیں. اب ایک مثال کے طور پر ایک مقامی انسان، ایک مقامی شخصیت کو آپ چن لیتے ہیں، وہ ایک الٹریٹ قسم کا ہے، اس کے پاس اگر اس سے کوشچن کریں، ایسے بھی لوگ سیاسی مقامی لوگ ہیں، اگر آپ باریکی میں چلے جائیں، چونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں سے ایک ایک فرد کو جانتا ہوں اور دلچسپی رکھتا ہوں کہ میرے علاقے کے لیے، میری وادی کے لیے کون سا کیا کام کرتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر آپ کسی مقامی لیڈر کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مقامی لیڈر، ایسا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، تو اس سے اگر سوال کیا جائے وہاں کے ایک مقامی لیڈر سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ جس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس پارٹی کے منشور کے چند شکیں آپ کے پاس ہے تو وہ بیان کریں، یا جو آپ جو سیاست کر رہے ہیں کیا آپ کی سیاست نظریاتی سیاست ہے یا شخصیت کی سیاست ہے. تو اس کو اتنا بھی کنسپٹ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ منشور چیز کیا ہوتی ہے، اور پھر جس چیز سیاست کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کیا وہ میں نظریاتی سیاست میری ہے یا میری شخصیت کی سیاست ہے. ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے مقامی شخصیت جو اپنے آپ کو لیڈر تصور کرتا ہے، جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے، اسے میری ملک کی یا میرے گریز کے خطے کی تاریخ کا کیا پتا ہوگا، میرے گریز کے خطے کی ترقی کے بارے میں اس کے پاس کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا، وہ اجتماعی طور پہ کس چارٹر آف ڈیمانڈ کو وہاں پیش کرے گا، جب اس کو رول قانون لا کا پتہ نہیں ہے کہ میں جو اگر کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ رکھتا ہوں تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کس کی پاور میں آتا ہے، اس سے آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ملے گا. تو ان ساری چیزوں سے بہراور ہو کے اگر ایک سیاسی لیڈر خود کو سیاسی لیڈر تصور کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کے پیچھے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی عوام یا جنریشن یا پڑھے لکھے لوگ اگر وہ بھی اس چیز کو اسی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے تو یقیناً 2020 تو گزر جائے گا. 2021 آنے والے وقت میں مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ملک اور ہمارے اس گریز میں پھر کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ جو صرف ہار مالے کی سیاست ہو اور الیکشن سے پہلے کمپین کے ایک چکر لگا لیں اور 5 سال کے لیے وہاں سے بری ذمہ ہو جائیں. اور اگر ان کے دفتروں میں کہیں چکر لگانا پڑ جائے تو سب سے کم ترین، سب سے بدترین لوگ ان علاقے کے اس لوگوں کو اپنے دفتر میں بیٹھنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے. ایسی مثالیں ہم نے کافی دفعہ دیکھی ہیں جو موجود ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا مقامی جو لیڈرشپ کی آپ نے بات کی ہے، اس کا انداز چناؤ اور اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہاں یہ مقامی افراد آگے آتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ وہاں کی ڈیولپمنٹ یا سہولتیں نہ ہونے کی وجہ بنیادی وہی ہے، اگر وہاں کی آواز مضبوط ان کی ہوگی
تو چیزیں بھی ڈیلیور اسی طرح سے ہوں گی. تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے گریز کے لوگوں کا, کس طریقے سے ان لوگوں کو آگے لے کے آتا؟ اچھا، اب بات یہی آتی ہے کہ سیاسی خدمات کی بات اگر کی جائے کہ ہمارے جو سیاستدان ایم ایل اے بن کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے جو موقع پہ مقامی لیڈر جو اس وقت وہاں پہ جو ہے الیکشن پہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, گھروں گھروں میں جا کے کمپین چلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے, 5 سال کے لیے ایم ایل اے سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اب جو مقامی لیڈر ہے وہ کام کیسے کرتے ہیں, خدمت کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مقامی لیڈروں کی بات اگر کی جائے, یقین کریں کہ انسان افسوس کے علاوہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. ہم نے کیا خدمات کرنی ہے؟ مقامی لیڈر نے خدمات یہ کرنی ہے کہ اگر 2 بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ مقامی لیڈر نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر تو اس کا ایم ایل اے حکومت میں بیٹھا ہے تو اس نے اس کو فون کال کرنی ہے اور اسے یہ کہنا ہے کہ میرا جو ہے سپورٹر فلانی بھائی ہے, آپ نے اس فلانی بھائی کے خاطر چوکی آفیسر کو کال کرنی ہے اور چوکی آفیسر کو کال کر کے بتانا ہے کہ وہ میرے جو آپ کا یہ سپورٹر ہے اس کی مدد کرے. اب اس کی مدد کرنے کے لیے چوکی افسر آتا ہے, اس کو کال کی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ رفع دفع معاملہ ہو جاتا ہے, تو کچھ اس سے لیا کچھ اس سے لیا, دونوں سے لے کے کہیں اور لے کر چلے گئے اور ان دونوں کو آپس میں کہا کہ تم دونوں آپس میں ملاقات کر لو. یا پھر وہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ جو پرانا دور تھا, اب تو خیر تھوڑی تبدیلی آ چکی ہے, پرانے دور میں یہی سیاسی جو قائدین تھے وہ مقامی لوگوں کو آپس میں ٹکراتے تھے اور ٹکرانے کے بعد پھر فون کال کی جاتی تھی کہ میں آپ کے پاس بندے بھیج رہا ہوں, ان سے لے دے کے کچھ کر کے تھوڑا سا ان کو بھی رگڑا دے کے اور پھر یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا, جو آپ کے معاملے کو رفع دفع کیا, وہ فلانی ایم ایل اے صاحب کی کال آئی تھی, اس کے کہنے پہ میں نے آپ کا معاملہ. یہ تو بات ہوگی ہے تھانہ کچہری کی. پھر محکمہ مال کی بات آ جاتی ہے کہ محکمہ مال ہماری کیا خدمات کرتی ہیں, اور اگر آپ محکمہ مال کی بات کریں تو میرے خیال میں میرے گریز کے سارے لوگوں کو وہاں پہ جنہوں نے 50-60 سال زندگی گزاری ہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پٹواری کا کیا کام ہے, تحصیلدار صاحب کا کیا کام ہے, نائب تحصیلدار صاحب کا کیا کام ہے, اور ہمارے علاقے کا پٹواری ہے کون, اور ہمارے علاقے کا نائب تحصیلدار صاحب ہے کون, اور تحصیلدار صاحب کیا کون ہے. تو وہ جو ان لوگوں کو اپنی تک نام اور پہچان نہیں ہے تو وہ لوگ وہاں کی خدمت کیسے کرائیں گے یا اپنے حق اپنے رائٹ کی بات کیسے کریں گے. صدیوں تک وہاں پر ابھی تک لوگوں کو اپنی زمینیں, اپنی انتقال, فوت کی انتقال کا کنسپٹ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک دوسرے کی زمینوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور زمینیں شاملات کون سی رکھی ہوئی ہیں, خالصہ سرکار کون سی بنائی ہوئی ہیں, کس کا کیا دل آتا ہے کہ وہ جا کر خالصہ سرکار میں جا کے کنسٹرکشن کرے گا, تو محکمہ مال کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کنسٹرکشن ہوئی ہے, محکمہ جنگلات کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خالصہ سرکار استعمال ہوا ہے یا کسی نے لیز پہ لیا ہوا ہے. اس چیز کا کنسپٹ تو وہاں ہے نہیں, بس جو 2 کھیتیں گھروں کے سامنے ہیں اسی کے اوپر کھیتی باڑی کرنی ہے, تو اللہ بیالی برفوں کا موسم آئے گا تو اس کو بیٹھ کے کھانا ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو کنسپٹ ہوتا ہے جس کو کنٹونمنٹ ایریا کہا جاتا ہے, یا ترقی کرنے والے یا کسی بھی علاقے کی مینٹیننس کرنا, کسی علاقے کا روڈ دینا, کسی علاقے کا رفائی عامہ کا کام کرنا, میرے خیال میں گریز میرے میں کہیں کوئی ایسی چیز نہ آج تک سنی ہے, نہ کوئی اس ادارے کے بارے میں جانتا ہے, نہ ہی اس ادارے نے آج تک وہاں کسی قسم کا کام کیا. جہاں تک اس ادارے کا ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو میرے گریز تاوڑ سے چلنے والا وہ بندہ جس نے اپنی ہی کھیت سے ایک آلو کی بوری 100 kg کی نکالی ہے, وہ نیلم کی چیک پوسٹ پہ آ کے اس 100 kg بوری کے آٹے کی اگر اپنے کسی رشتہ دار کے لیے لے کے جا رہا ہے تو اس کا بھی وہ ٹیکس پیڈ کرے گا, ریونیو دے دے گا ہر سال, پٹواری کو ریونیو دے دے گا, تحصیلدار صاحب تک پہنچ جائے گا, لیکن اس ادارے کا جو کٹنگ ہوگی وہ ہو جائے گی, لیکن اس ادارے اور اس محکمے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, دوسری خدمات میں آپ کو بتائیے تو 2 خدماتیں ہوگی نا, لوکل گورنمنٹ کی, محکمہ مال کی, تھانہ کچہری کی. تیسری خدمات وہ ہمارے علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگوں سے ایک بڑا کنسپٹ رکھا ہوا ہے کہ جو ہی گورنمنٹ میں اگر اس کا ایم ایل اے پہنچ گیا تو اس نے گن کے فنگر ٹپس پہ رکھے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5, یہ فلانی ٹیچر ہیں یا یہ فلانی محکمہ مال میں ہے, محکمہ اس میں ہے, ان کا میں نے تبادلہ کروانا ہے کیونکہ اس نے مجھے سپورٹ نہیں کیے. یہ جناب تبادلہ جات ہمارے علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بڑے فخر سے اور کورٹ کو ایسے کر کے کہتے ہیں جی میں نے تمہارا تبادلہ کرا دیا ہے, اور یہ اس کا کنسپٹ ہے, اور وہ فون کال کروا دیتے ہیں اور تبادلے کرا دیتے ہیں اور اپنا بدلہ لے لیتے ہیں. ایک پارٹی نے 1 سال میں 5 سال میں بدلہ لینا ہے, دوسری پارٹی میں 5 سال میں فیسلیٹیٹ کر کے ان کو پھر واپس لانا ہے, تو بس یہ جنگ لگی رہتی ہے. اور پھر جو سب سے بڑا کارنامہ وہاں کا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا کارنامہ وہاں کے لوگوں کا ہوتا ہے, وہاں کے مقامی لوگوں کا جو دوسرا کارنامہ ہے جو اپنے سیاسی لیڈران سے جو کام کراتے ہیں
وہ سب سے بڑا تیر یہ ہے اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 5 تک ملازمین کا آرڈر کروا دینا. اب وہ چاہے عارضی آرڈر ہو چاہے وہ پکا آرڈر ہو، بس ان کو آرڈر کی کاپی مل گئی، وہ سمجھ لیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے پاس آ گئی ہے. اب اس آرڈر کے زمرے نے وہاں کا ناسور ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ آپ بولیں سن رہا ہوں. اچھا، ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ذہن میں کنسپٹ یہی آیا ہوا ہے کہ میں نے میٹرک پاس کرنا ہے یا میٹرک سے پہلے کرنی ہے یا ایف اے ایف ایس سی کرنا ہے بی اے کرنا ہے تو مجھے ملازمت کون دلوائے گا. اگر اس چیز سے ہمارے لوگ وہاں سے نکل جائیں کہ بھائی ملازمت کا جو اس میں کوٹا ہے یا ملازمت کی جو ملازمت ہونی ہے جو ملنی ہے وہ تو ایک سلیکٹڈ چیز کے طریقے پہ ہونا ہے. آج آپ کا آرڈر نہیں ہوا تو آپ کے دوسرے بھائی کا آرڈر ہو جائے گا، اس کا نہیں ہوا تیسرے کا آرڈر ہو جائے گا. بھائی کسی ایک نے گریز سے ہی لگنا ہے تو گریز میں سے ہی اگر کسی نے لگنا ہے تو پھر آپ لوگ دوڑیں کس چیز کی ہیں، پھر لیگ پولنگ کس چیز کی ہے. جی 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 اچھا یہ وہاں لوگوں کی جو ملازمین کے حد تک یہ چیزیں ہیں. جی جی چلیں انشاءاللہ یہ تو الگ الگ سے ایک پورے ٹاپک سے ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ گریز کے اندر قیادت کا فقدان ہے، لوگ وہاں سے لوکل آگے نہیں آ رہے ہیں، ان کو مواقع نہیں مل رہے ہیں یا وہ خود آنا نہیں چاہتے ہیں. کوئی اس طرح کی ہسٹری آپ کے پاس ہو، کسی فرد نے اپنے آپ کو ایم ایل اے کے الیکشن کے لیے ایز اے ایم ایل اے کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہو، اگر نہیں کیا وجہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں کیا آپ کی سجیشن ہوگی کہ کیا لوگوں کو وہاں سے اپنے آپ کو باقاعدہ اپنی پارٹیوں سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ٹکٹ یہاں سے دیں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے کام 73 سالوں میں نہیں کر سکے، کم از کم ہمارا فرد یہاں سے کوئی آئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکے گا. ظاہر ہے کہ اس کو جس طرح شاہ جی کو یہ نعرہ یہ تانا دیا گیا راولپنڈی سے اٹھا کے لایا، تو اسی طریقے سے کہا ہی جائے گا. رقبے کے اعتبار سے نیلم ویلی بہت لمبا ایریا ہے، تو وہاں اگر گریز سے فرد اٹھ کے آئے گا تو کہیں نہ کہیں وہ کام بہتری کی طرف جائیں گے کہ جو کام ابھی تک ہو نہیں پائے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا قیادت کا فقدان کیوں ہے، اور آگے کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے نوجوانوں کی اور وہاں کے مکینوں کی. جی اچھا، میں بات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر میں گریز کے حوالے سے بات کروں تو 17 گاؤں گریز کے اندر موجود ہے، اور 17 گاؤں گریز کے اندر موجود ہے. تو گریز کے لیے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، یہ کوئی مطلب کسی کی بدخوئی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اچھی ایگزامپل دینے کے لیے میں لواد کی بات کرتا ہوں. اب لواد بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اگر سیاسی قیادت کی آپ بات کرتے ہیں تو لواد کے کتنے لوگ جو سیاسی میدان میں اس وقت موجود ہیں. آج کے اس 2020 کے دور میں ایک نئی جو انٹروڈکشن ہو رہی ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں جی لواد ہی گاؤں سے 2 ایسے نمائندے آ رہے ہیں جنہیں 2 تکڑی پارٹیاں ایک بہترین پتہ استعمال کر سکتی ہیں اگر ان کی پالیسیز ٹھیک رہتی ہیں. مثال کے طور پر قاضی اسرائیل صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہے ہیں، لواد کے رہنے والے ہیں. مولانا محمد الطاف صاحب جماعت اسلامی کی جانب سے آ رہے ہیں، لواد کے رہنے والے ہیں. تو میں گریز والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لواد ایک گاؤں سے 3 4 لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے تو کیا ہمارے 17 گاؤں کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے یا اس کے اندر صلاحیتوں کی کمی ہے یا وہ یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ یار میں بھی میدان میں آؤں، آج اگر ہار جاؤں تو کل کو میں جیت کے ضرور اپنے مقام تک پہنچوں گا. تو یہ لوگوں کے اندر سوچ اور شعور پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے 2020 کے 2021 میں بھی یہی سوچ رکھنی ہے کہ میں نے جو سیاست کرنی ہے وہ اس حد تک کرنی ہے کہ مجھے سکیم مل جائے یا میں تبادلہ کرا سکوں، یا اگر میں سیاسی میدان میں اپنے آپ کو کامیاب تصور کروں تو پی آر او سے جا کر لگ جاؤں گا؟ تو پی آر او کی سیٹ پر جا کر لگنے سے آپ خود میدان میں کیوں نہیں اترتے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ایسے موجود لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے پاس اللہ نے طاقت وسعت دی، پیسہ موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن شعور اور اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اور اسی ہچکچاہٹ اور اسی ناسور کی وجہ سے ہمارا گریز آج 2020 تک بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. میں اسی بات آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے بات کروں گا کہ سیاسی میدان میں کون سے ایسے اقدامات، اپنی رائے دے دوں گا، اپنی سجیشن دوں گا کہ جو گریز میں ایسے کام ایسے سٹیپ لیے جائیں جن میں سیاسی میدان میں ہمارا گریز مستحکم ہو جائے گا. اور اگر سیاسی میدان میں مستحکم ہو جاتا ہے تو یقیناً ہماری ترقی کے راستے بھی ہموار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں ایک بہترین قیادت کو سامنے لانا ہوگا. گریز کے 17 گاؤں میں سے ایسی قیادت کو بہترین کارآمد باز صلاحیت، اور وہ قیادت کیسی ہو؟ اس قیادت میں 3 4 ایسے اصول موجود ہونے چاہیے جو کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا وہ بندہ مخلص ہو، اس کے اندر درد اور چوٹ ہو کہ میرے گریز میں آج تک ترقی نہیں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے.
اور میں اس لیے آگے نکل رہا ہوں کہ میرے اندر درد اور یہ چوٹ موجود ہو کہ میں نے گریز کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، دیانتدار ہو۔ اگر وہ میں حکومت ایم ایل اے میں پہنچ جاتا ہوں تو میں نے دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ کام جب کرے گا تو یقیناً وہ اپنی انفرادیت کو ذبح کرے گا تو اجتماعیت کی طرف تبھی آئے گا۔ اور پھر باصلاحیت ہو، کسی لیڈرشپ کو آپ لے کے آ جائیں، بات وہی ہے جس کو منشور کا بھی نہیں پتا ہے، اور جس کو نظریاتی کا نہیں پتا ہے، شخصیت کا نہیں پتا ہے، رول اینڈ لا کا نہیں پتا ہے، تو وہ باصلاحیت تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ اگر ایم ایل اے بن بھی جاتا ہے تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ میں قانون ساز اسمبلی میں جا کے میں نے کون سی قانون سازی کرنی ہے، کون سے پروجیکٹ کرنے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ اگر بنانی ہے تو وہ کس طریقے سے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، اور اجتماعیت کے کون سے ایسے سٹیپس میں اٹھا لوں گا جو فل فور اسی وقت میں جو انہیں 5 سال کے دوران میں گریز کی ترقی کے لیے بہتر کارآمد ثابت ہو جائے، ایسے پروجیکٹ کون سے لاؤں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ پتہ کون سا کھیلے گا۔ پتہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قیادت ہوگی وہ کون سی ٹکٹ استعمال کرے گا، کس پارٹی میں وہ سمجھے گا کہ کس پارٹی کی وجہ سے مجھے ہیلپ ملے گی، اسٹرانگ ہو جاؤں گا اور اس پارٹی کا ٹکٹ لینے کے بعد میں اسمبلی تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایسی قیادت کو ہم نے لانا ہوگا۔ پھر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے بنانا ہوگا۔ اس قیادت نے چارٹر آف ڈیمانڈ اس کا کیا ہوگا؟ اجتماعی کام، روڈ، سکول، کالجز، ہسپتال، ایسے وہ کام ہوں جو کوئک رسپانس، فوراً وہاں کی ضرورت ہے، بڑے نہیں، چھوٹے نہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایسے کام لانے کے لیے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں ان لوگوں کے۔ اور پھر کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا، اپنی جنگ جاری رکھنا ہے۔ آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ جاتے ہیں تو آپ حزب اختلاف میں آ جائیں گے، آپ حزب اختلاف میں آ کے پریس کانفرنسز کریں، آپ اپنے جو ہے تجربات کی بنا پر آپ اپنی تجویزات دے دیں، آپ اپنی اسٹرگل کریں، لوگوں کو سامنے لے کے روڈوں پر آ جائیں اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ۔ ٹھیک ہے آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ گئے ہیں لیکن آپ کی جو انٹروڈکشن ہوئی ہے، آپ سیاسی قیادت کے طور پر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو لے کے روڈوں پر نکل سکتے ہیں، آپ روڈوں کے مطالبات لے کے جا سکتے ہیں، کسی جگہ کسی فورم پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو قومی مفاد سے اجتماعی مفاد کو بالادست رکھنے والا لیڈر ہی گریز کو ترقی دے سکتا ہے۔ شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو جس طریقے سے ہوئی ہے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا گریز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ کا وقت ہمیں مزید بھی ملتا رہے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹا لے کے ہم لوگوں کے سامنے مکمل گفتگو رکھیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ میزبان مرتضیٰ بخاری کو دی وائس آف کشمیر سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔